رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد القادم محمد الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علیہم اجمعین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. صلوات. اللهم صل على محمد محمد. اسلام کی سربلندی کے لیے، دشمنان اسلام کی نیست و نابودی کے لیے، پاکستان کی حفاظت اور سلامتی کے لیے، تمام مومن و مومنات کے رزق میں برکت کے لیے، خصوصاً نصرت بھائی کے رزق میں برکت کے لیے، تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے جن کے لیے بھائی دعا کروا رہے ہیں، اور تمام حاضرین کے مریضوں کی شفا یابی کے لیے، تمام مقروضین کے قرض کی ادائیگی کے لیے، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے، اور ہم سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب مل کے بآواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد محمد. سورہ دہر کی پہلی آیت کی تلاوت کی، جس میں پروردگار عالم عظمت انسان کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ کیا مخصوص لوگوں پر، کیا خاص لوگوں پر، کیا ہماری مقرب ترین بارگاہ میں رہنے والے لوگوں پر کیا کبھی ایسا وقت آیا، کیا کبھی ایسا لمحہ، ایسا لحظہ یا ایسی ساتھ آئی کہ وہ ہماری بارگاہ میں لائق ذکر نہ رہے؟ اس معلوم ہوا اس سورہ سے کہ اس کائنات کے بننے سے پہلے کچھ انسان موجود تھے. حیدر بھائی کی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہ وہ کچھ انسان ایسے تھے جو موجود تھے اس کائنات سے پہلے، جب کچھ بھی نہیں تھا، جب نہ وقت تھا، نہ زمانہ تھا، نہ یہ کائنات تھی مگر وہ تھے، نہ یہ انسان تھے، نہ یہ دنیا تھی، نہ یہ یونیورس تھی، کچھ نہیں تھا مگر وہ تھے. اس سورہ مبارکہ میں پروردگار عالم ان لوگوں کی تخلیق کے بارے میں ذکر نہیں کر رہا، لیکن عام مادی انسانوں کے بارے میں، ان کی تخلیق کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے مادی انسانوں کے بارے میں، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، کہ ہم نے انسانوں کو ماں اور باپ کے ملے جلے جوہر حیات سے بنایا. اور اس کا مقصد تخلیق کیا تھا؟ نبتلی، کہ ہم ان کو آزماتے رہیں گے. اور آزمائیں گے کیوں؟ فَجَعَلَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے ان کو دیکھنے والا بنایا اور سننے والا بنایا. تو اب مقصد تخلیق انسان کا یہ ہے کہ وہ حق سنے اور حق دیکھے، اور سچائی سنے اور سچائی دیکھے. پھر ارشاد ہوا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، کہ ہم نے اس کو سیدھے راستے پر لگا دیا. اور پھر ارشاد ہو رہا ہے اما شاکرا و اما کفورا، کہ وہ سبیل پر قائم رہ کر چاہے تو شاکر بن جائے یا اس کو چھوڑ کر کفر اختیار کرے. تو اس سورہ مبارکہ میں ہم نے دیکھا پروردگار عالم دو طرح کے لوگوں کے بارے میں ذکر کر رہا ہے. ایک وہ جو مادی لوگ ہیں، اور ایک وہ جو کہ انسانوں سے پہلے ہیں. اور وہ انسانوں کائنات سے پہلے کے جو لوگ ہیں وہ کتنے عظیم ہیں، وہ کتنے اللہ کو محبوب ہیں کہ ان کے بارے میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ یہ سورج کی روشنی ہوتی، نہ یہ چاند کی ٹھنڈک ہوتی، نہ یہ ستارے لطیف نظر کے لیے ہوتے، نہ یہ پہاڑ ہوتے، نہ یہ دریا ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا اگر آپ نہ ہوتے. تو وہ لوگ پروردگار عالم کو کتنے محبوب ہیں، ان سے کتنی الفت ہے کہ اس پروردگار نے ہر چیز انہی کی محبت میں پیدا کی. یہ ستارے، یہ سیارے، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ گھٹائیں، یہ جنت ماوا، یہ جنت عدن، یہ جنت نعیم، یہ جنت فردوس، یہ طوبہ، یہ سلسبیل، سب پروردگار نے آپ ہی کی محبت میں پیدا کی. محمد علیہ محمد.
تو اب پروردگار نے ان انسانوں کو، ان مخصوص انسانوں کو خلق کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا، ان سے رابطہ رکھا، اور ان سے رابطہ بھی خالی نہیں رکھا بلکہ ان کو اس کائنات کا تسلط عطا کر دیا۔ انہوں نے پروردگار نے ان کو اس کائنات کا کنٹرول عطا کر دیا، تمام کائنات ان کے تسلط میں دے دی۔ اب یہ ایک اور زاویے سے اگر دیکھیں کہ دنیا میں، کائنات میں ہر شے، ہر ذرہ، ہر چیز جو ہے وہ تین کیفیتوں سے گزر کے بنی ہے۔ ایک ہے تخلیق، ایک ہے تقدیر، اور تیسرا ہے تقدیر۔ پہلا تخلیق، دوسرا تقدیر، تیسرا تسخیر۔ اب پروردگار عالم نے تخلیق کیا، انسان کو یا مخلوق کو تخلیق کیا، اور اس کی ایک تقدیر فکس کر دی، یعنی اس کی ایک روٹین بنا دی کہ اس نے اس پیرامیٹر میں زندگی گزارنی ہے۔ کہ جیسے سورج ہے، سورج کی تقدیر یہ ہے کہ اس نے مشرق سے نکلنا ہے، مغرب میں ڈوبنا ہے، اور اس نے روشنی دینی ہے۔ چاند کی روٹین یہ بنا دی کہ اس نے رات کو روشنی دینی ہے۔ زمین کو گھومنے والا بنا دیا۔ تو پروردگار نے ہر مخلوق کی تقدیر بنا دی۔ اب تیسری چیز ہے تسخیر۔ تسخیر، اسی تقدیر کو بدلنے کا نام ہے تسخیر۔ تو تسخیر کو پروردگار عالم نے اہل بیت کا حق قرار دیا، اہل بیت کا حق قرار دیا کہ اب وہ چاہے جس کی مرضی تقدیر بدلیں، چاہے سورج کی تقدیر بدلیں، جب چاہیں چاند کی تقدیر بدلیں، جب چاہیں وہ سورج کو پلٹا لیں، جب چاہیں چاند کے دو ٹکڑے کر لیں، جب چاہیں ستارے کو اپنے در پہ بلا لیں، جب چاہیں مسلح سمندر پہ بچھا دیں۔ تو پروردگار عالم نے تمام کائنات کی پروردگار عالم نے تمام کائنات کی جو تسخیر ہے وہ آل محمد کا حق قرار دیا۔ اب آل محمد کے اس حق کو قرآن مجید میں کم و بیش 36 مقامات پر پروردگار عالم نے بیان کیا ہے۔ چند اس میں سے ہے سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 32، 33 اور 34 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ کہ ہم نے یہ تمام دریاؤں کی تسخیر آپ کو دے دی۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ کہ ہم نے یہ چلتے پھرتے سورج اور چاند آپ کی تسخیر میں دے دیے۔ اب آپ جب چاہیں ان کا مقدر بدل دیں، جب چاہیں ان کی تقدیر بدل دیں۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ کہ ہم نے دن اور رات کا مقدر بھی آپ کو دے دیا کہ آپ جب چاہیں دن کا مقدر بدل دیں، جب چاہے رات کا مقدر بدل دیں۔ پھر سورہ حج میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ مَا فِي الْأَرْضِ کہ تمام دنیا، تمام زمینوں میں جو کچھ ہے اس کا تصرف ہم نے آپ کو دے دیا، اس کا کنٹرول ہم نے آپ کو دے دیا۔ پھر سورہ لقمان میں ارشاد ہو رہا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ مَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کہ جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے ہم نے اس کی تسخیر آپ کو دے دی کہ آپ زمین والوں کا مقدر بدلیں یا آسمان والوں کا مقدر بدلیں۔ زمین والوں کا مقدر بھی آپ کے اختیار میں، آسمان والوں کا مقدر بھی آپ کے اختیار میں۔ جب چاہے زمین والوں کا مقدر بدل دیں، جب چاہے آسمان والوں کا مقدر بدل دیں۔ آسمان والوں کا بھی مقدر بدلا، آسمان والوں کا بھی مقدر بدلا۔ کب بدلا؟ فطرت کو پر دے کر بدلا۔ زمین والوں کا بھی مقدر بدلا، زمین والوں کا بھی مقدر بدلا۔ کب بدلا؟ راہب کو پسر دے کر مقدر بدلا۔ تو پروردگار نے تمام اختیار اہل بیت کو دے دیا۔ درود محمد علیہ محمد۔ تو زمین پر بھی آپ کا کنٹرول ہے، آسمان پر بھی آپ کا کنٹرول، زمین پر بھی آپ کا رسوخ ہے، آسمان پر بھی آپ کا رسوخ۔ آسمان پر آپ کا رسوخ کب ثابت ہوتا ہے کہ جب معراج میں ختمی مرتبہ سدرۃ المنتہا پہ جا کر بتایا کہ آسمان بھی ہمارے زیر تسلط ہے، اور قبر میں میرے مولا نے آ کر بتایا کہ زمین پر بھی ہمارا رسوخ ہے۔ تمام دنیا
دنیا کا اختیار پروردگار نے انہیں دے دیا. کہاں کہاں بچو گے, کہاں کہاں اہل بیت سے بھاگو گے, کہاں کہاں بچو گے. یہ تو تخلیق کے بھی نگران ہیں, یہ تو تقدیر کے بھی نگران ہیں, یہ تمام مقدر کے بھی نگران ہیں. تو اب فطرس آیا تھا نا, فطرس آیا تھا آسمان سے, تو ختمی مرتبت کے پاس تو نہ نماز پڑھنے آیا تھا, نہ روزہ رکھنے آیا تھا, بخشوانے کے لیے آیا تھا. اور ختمی مرتبت میں کیا فرمایا تھا؟ ختمی مرتبت نے فرمایا تھا کہ لے جاؤ, جاؤ اس کو میرے حسین کے گہوارے سے مس کر دو. تو میں سوال کروں گا ختمی مرتبت سے کہ ختمی مرتبت آپ تو افضل الانبیاء ہیں, آپ تو خاتم النبیین ہیں, آپ پروردگار کے محبوب ترین نبی ہیں, آپ اپنے آپ سے مس کرا لیتے. آپ کا جسم عطر تو زیادہ مبارک ہے, اور آپ تو نانا ہیں اور حسین تو نواسے ہیں. لیکن جواب آئے گا کہ نہیں, ایسی غلط کوئی سیرت قائم کر کے نہیں جاؤں گا کہ کوئی بھی گناہگار مجھ سے بس ہو کے اپنے کو بخشوا لے. اس کو لے جاؤ اور میرے حسین کے گہوارے سے مس کر دو. تو اب ختمی مرتبہ امام حسین کے گہوارے سے مس کروا رہے ہیں, امام حسین سے مس نہیں کروا رہے. یعنی کہ وہ ضرب جس میں حسین لیٹے ہوئے ہیں وہ اتنا متبرک ہے کہ وہ آسمان کے مجرم کو بخش سکتا ہے. کہ آسمان کا مجرم جو ہے وہ بخشا جاتا ہے حسین کے گہوارے سے. اسی لیے آج ہم وہ تمام زیارات جو امام حسین سے منسوب ہے ان سے توسل سے دعا مانگتے ہیں تو دنیا ہمیں برا بھلا کہتی ہے. آج بھی دنیا اس سنت کو نہیں سمجھ سکی کہ ہم اس سنت پہ عمل کرتے ہیں. درود محمد عالم. تو فطرس جو تھا وہ کوئی نیا مجرم تو نہیں تھا, بہت پرانا مجرم تھا. دیکھ رہا اس وقت بھی مجرم تھا جس وقت حضرت آدم کی تخلیق ہو رہی تھی. دیکھ رہا تھا کہ کتنا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ جناب آدم کو خلق کیا جا رہا ہے. تمام اس وقت جتنی مخلوق ہے سب سے سجدہ کرایا جا رہا ہے. خود اس نے بھی سجدہ کیا تھا حالانکہ مجرم تھا, لیکن حضرت آدم کے پاس تو نہیں آیا. حضرت آدم کے پاس نہیں آیا. حضرت نوح آئے, ان کے پاس آ جاتا. حضرت نوح کے پاس بھی نہیں آیا. پھر جناب ابراہیم آئے, شیخ الانبیاء تھے, ان کے پاس آ جاتا اپنے آپ کو بخشوانے. پھر حضرت موسیٰ آئے, حضرت عیسیٰ آئے, کسی کے پاس نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ جانتا تھا ان سب کے دائرہ اختیارات کو, جانتا تھا. جناب آدم کے لیے کہہ دیا گیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ وہ صرف دنیا کے زمین کے خلیفہ ہے. جانتا تھا کہ جناب ابراہیم کے لیے کہہ دیا انی جاعل فی الارض انی جاعل للناس اماما, کہ وہ انسانوں کے امام ہیں. جانتا تھا کہ جناب موسیٰ جناب عیسیٰ اسی دنیا میں ہیں. اسی لیے انتظار میں تھا, اسی لیے انتظار میں تھا کہ جب کوئی آسمان والا آئے گا, آسمان والا آئے گا, اسی کے پاس آ کر اپنے کو بخشواؤں گا. تو دیکھا دائرہ اختیار مولا کا کیا ہے. یہ وہ ہیں جو کہ انسانوں کی خلقت سے پہلے ہیں. جیسے حیدر بھائی نے پڑھا کہ یہ وہ ہیں کہ جو مخفی تھے اور ان کا دائرہ اختیار کے زمین پر لیٹے ہیں لیکن بخش رہے ہیں آسمان والوں کو. مجرم ہے وہ اللہ کا لیکن بخش رہے ہیں حسین. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہی در ہے, یہی در ہے جہاں سے سب کچھ ملتا ہے, یہیں سے حاجات ملتی ہیں. ادھر ادھر مت جاؤ, نہ ہی ستاروں کے چکر میں پڑو, نہ ہی ستاروں کی چالوں میں آؤ, نہ ہی ستاروں کو دیکھ کر اپنے مستقبل کا فیصلہ کرو, کیونکہ یہی ہیں جو ستاروں کے لیے قطب نما ہیں, یہی ہیں جو ستاروں کی چالیں بناتے ہیں. ہم نے دیکھا نا خیبر میں ہم نے دیکھا کہ تمام یہودی اطمینان سے بیٹھے تھے, سب اطمینان سے بیٹھے تھے, کیونکہ ان کے نجومیوں نے انہیں بتایا تھا کہ 2500 سال کی حکومت تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی. بھائی تھوڑا سا آپ کی تصحیح چاہوں گا کہ یہودیوں کو ان کے نجومیوں نے کہہ دیا تھا آج تک تمہاری حکومت رہے گی, کیونکہ آسمان پر 2 ستارے ہیں, ایک ہے پربت اور ایک ہے طائر نصر. پربت جو ہے اس کا ایک چکر ہمارے ایک دن کے برابر لگتا ہے, اور طائر نصر جو ستارہ ہے جو کہ یہودیوں کا ستارہ ہے وہ پربت کے گرد ایک چکر 2500 سال میں مکمل کرتا ہے.
تو اس لیے وہ یہودی بہت مطمئن تھے کہ 2500 سال تک تو ہماری حکومت کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن ہم قربان جائیں کہ جس وقت وہ ستاروں کی چالیں بدلنے والے آئے ہیں میدان میں، وہ آئے ہیں میدان میں اپنے ہاتھ میں علم لے کر، اور جیسے ہی آ کر انہوں نے پتھر کو گاڑا ہے تو وہ نجومی جو قلعے کی برجی پر بیٹھا ہوا تھا وہ منہ کے بل زمین پہ گرا، وہ زمین پر گرا، کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ آنے والا کون ہے۔ اس نے آتے ہوئے چہرے کو دیکھا، چہرے کو دیکھ کر اس نے توریت کو دیکھا کہ یہ کون سا چہرہ آ گیا، یہ تو وہی چہرہ ہے کہ اگر آدم کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھ لیں، اگر ابراہیم کو خلت میں دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لیں، اگر یوسف کو حسن میں دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لیں، اگر موسیٰ کو ہیبت میں دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لیں، اور اگر عیسیٰ کو زہد میں دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لیں۔ قیافہ پڑے ہوئے تھے وہ نجومی، انہوں نے دیکھ رکھا تھا، توریت میں چہرے پڑھ رکھے تھے کہ جیسے ہی میرے مولا آئے ہیں تو وہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے وہ پتھر دیکھا کہ جس میں مولا نے علم گاڑا تھا، فوراً ہی آسمان کی طرف نظر کی اور دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ تائے نسل ستارہ ٹوٹ چکا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر آسمان پر پڑی، طائر نسل ستارہ ٹوٹ چکا تھا، اور وہ چکر جو 2500 سال میں پورا ہونا تھا وہ 1 سیکنڈ میں پورا ہو گیا۔ تو وہ ایک دم بھاگا کودا، تو یہودیوں نے اس کو پکڑا اور کہا کہ تم ابھی تو کہہ رہے تھے کہ 2500 سال میں ہماری حکومت رہے گی۔ تو اس نجومی نے بتایا کہ آنے والا جو تھا وہ آتے ہی جب اس نے پتھر کو گاڑا، پتھر میں علم کو گاڑا ہے، تو وہ ستارہ جو 2500 سال میں ہلنا تھا وہ 1 سیکنڈ میں ہل گیا، ٹوٹ گیا، تمہاری حکومت ختم ہو گئی، تم تباہ ہو گئے، تم برباد ہو گئے۔ اب آنے والا کوئی عام تو نہیں تھا، آنے والا جانتا تھا کہ ادھر میں اس پتھر میں علم گاڑوں گا، ادھر پتھر ٹوٹے گا، ادھر ستارہ ٹوٹے گا، کیونکہ آنے والا مظہر العجائب ہے، آنے والا ستاروں کا قطب نما ہے، ستارے ان سے راستہ لیتے ہیں۔ آنے والا کوئی انسان نہیں تھا، آنے والا شیر خدا تھا، آنے والا حیدر کرار تھا۔ تو حیدر کرار کو دیکھ کر اب مرحب کس طرح بھاگ سکتا تھا؟ جانتا تھا کہ اب ہماری حکومت تو ختم ہو گئی، اب ہماری حکومت تو ختم ہو گئی، لیکن کیونکہ ایک بہادر تھا میدان میں سے نہیں بھاگا، اس نے کہ اگر بھاگتا تو اس کی بھی ایک کمی تھی۔ یہ تو افسوس ہم مسلمان ہی تھے کہ جو کہ بھاگتے رہے، بھاگتے رہے، لیکن وہ کافر، وہ یہودی، وہ میدان سے نہیں بھاگا کیونکہ بہادر تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کا کیا لباس تھا، وہ لوہے میں ڈوبا ہوا تھا، سر پر ایک بہت بڑا خود تھا، اس خود کے اوپر پتھر رکھا ہوا تھا، تمام جسم اس نے لوہے میں جکڑ رکھا تھا۔ اور اسی اسنا میں جس وقت مولا کے دائیں ہاتھ میں تلوار تھی اور مولا نے جیسے ہی اپنی ذوالفقار کو چلایا ہے نا، تو پہلے تو پتھر کے ٹوٹنے کی آواز آئی، پتھر کے کڑکڑانے کی آواز آئی، پھر خود کو کاٹا، پھر سر کو کاٹا، پھر مغز کو کاٹا، پھر شکم کو کاٹا، پھر فرس کو کاٹا۔ بس کاٹنے کی اتنی تیزی تھی کہ اب چاہتی تھی کہ زمین کٹے، کہ ایک دم آواز قدرت آئی کہ جبرائیل جاؤ، نیچے جاؤ، میرا علی بہت جلال میں ہے اور ہمیں ڈر ہے کہ کہیں زمین کے تمام طبق نہ کٹ جائے۔ میرے مولا نے جب مرحب کو 2 ٹکڑے کیا، اس کے بعد مولا میدان میں آ گئے اور بے پناہ جنگ کی۔ مولا کے دائیں ہاتھ میں ذوالفقار تھی، بائیں ہاتھ میں سپر تھی مولا کی، لیکن نظر تھی در خیبر کے اوپر۔ ہم جانتے ہیں نا کہ در خیبر کوئی عام دروازہ نہیں تھا، یہ وہ دروازہ ہے کہ جس کو 80 لوگ کھولتے اور بند کرتے ہیں۔ تو مولا کی نظر تھی سپر پر کہ ایک دم کسی ملعون کی تلوار مولا کی سپر پہ لگی اور سپر ہاتھ سے چھٹ گئی۔ بس ہاتھ سے چھٹنا تھا کہ مولا کو جلال آیا، مولا کو جلال آیا۔ مولا گئے در خیبر کے پاس،
مولا نے اپنی بائیں ہاتھ 2 انگلیوں کو خیبر میں ڈالا ہے کہ ید اللہ کے ہاتھ میں در خیبر آ گیا. سپر کی جگہ مولا کے ہاتھ میں در خیبر ہے. یہ عام در نہیں ہے. یہ دہشت ناک منظر دیکھ کر تمام میدان صاف ہو گیا. کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ مولا کے مقابل آتا. تو مولا نے جو اپنی قوت سے در خیبر کو پھینکا ہے تو تمام قلعے پہ زلزلہ آ گیا. تمام قلعہ لرز گیا کہ اتنا وزنی دروازہ جب گرا ہے تو تمام مسلمان اس دروازے کے پاس چلے گئے. کیونکہ ہم جانتے ہیں نا کہ وہ عام دروازہ نہیں تھا. وہ سونے ہیرے جواہرات کا دروازہ تھا اور مسلمانوں کی نظریں سونے جواہرات پر تھی. ان کے منہ میں پانی آ گیا کہ یکا یک ختم مرتبت کی آواز آئی کہ ارے اس دروازے کو کیا دیکھتے ہو, اس ہاتھ کو دیکھو, اس ہاتھ کی بھیڑی کرو جس نے یہ اکھاڑا ہے. نے فاتح خیبر کو بلایا اور بلا کے ان سے کہا کہ علی تم سب کو تقسیم کرو. مولا نے نوچ نوچ کے جو سونا ہیرے جواہرات تھے وہ نوچ نوچ کر تقسیم کیے اور سب میں کیے. جب سب نے دیکھا کہ ان کے حصے میں کتنا آیا تولا تو سب کے حصے میں 9 سیر آیا. سب کے حصے میں 9 سیر آیا اور مسلمان بہت خوش تھے کہ خیبر کے بعد ان کو پہلی دفعہ پیٹ بھر کے کھانے کو کھجوریں نصیب ہوئی. اور یہ جو آج عرب امیر ہیں یہ سب میرے مولا کا صدقہ ہے. یہ سب ہمارے مولا کا صدقہ ہے کہ یہ لیکن احسانات بھول گئے. یہ مسلمان احسانات بھول گئے. اب تمام مومنین نے جس طرح بی بی کا پڑھا ہے تو بی بی کے لیے تھوڑا سا اب تمام مومنین کو جب سونا ملا تو لازماً ہمارے مولا کو بھی کم از کم اتنا تو ملا ہی ہوگا. فاتح خیبر ہیں تو مولا جب اپنے گھر واپس آئے ہیں تو مولا خالی ہاتھ صرف ذوالفقار لے کے گھر میں آئے ہیں. تو شہزادی نے مولا سے پوچھا کہ مولا میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں نے بہت زیادہ مال غنیمت لیا آج. تو مولا نے بتایا کہ ہاں شہزادی آج لوگوں کو تو پہلی دفعہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے اور سونے جواہرات میں لد گئے ہیں. تو مولا سمجھ گئے وہ اصل میں ہمیں سمجھانا چاہتے تھے. مولا نے فرمایا کہ شہزادی ملا مجھے بھی ملا تھا لیکن سب میں نے اللہ کی راہ میں لوٹا دیا. تو شہزادی نے پوچھا کہ ابو الحسن بتائیے کیسے. تو مولا نے بتایا کہ جس وقت سب کو میں بٹا تو مجھے بھی حصہ ملا. تو میری نظر ایک دم دور میدان میں گئی. وہاں پر کچھ بیوائیں اور بچے کھڑے ہوئے تھے جو کہ بڑی حسرت بھری نظر ان کی تھی. تو میں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ جا کر پتا کرو یہ کون لوگ ہیں. اس نے آ کر بتایا کہ یہ کچھ غریب اور بیوائیں ہیں اور ان کے یتیم بچے ہیں اور وہ اس امید میں کھڑے ہیں کہ آج مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت ملا ہے, کون ہے جو ہمارا حق ادا کرے. تو مولا نے کہا کہ شہزادی میں نے ان غریبوں کو بلایا اور بلا کے اپنا تمام مال ان میں تقسیم کر دیا اور ان سے کہا کہ علی تمہارا حق دے گا. بس یہ سننا تھا کہ شہزادی نے مصلی بچھایا اور پروردگار کے حضور سجدہ ریز ہو گئی کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم نے مجھے علی کی زوجہ بنایا. لیکن افسوس کہ دنیا نے مولا کے احسانات کو بھلا دیا. ابھی ختم مرتبت کے وصال کو 4 ہی روز ہوئے تھے. ابھی 4 ہی روز گزرے تھے کہ مسلمان بی بی کے در پر آ گئے. مسلمان بی بی کے در پر لشکر کشی کر لی اور آ کے مولا کی طلبی کی. معاذ اللہ مولا کو گرفتار کرنے کا کہا لیکن بی بی نے شرط بنا کیا. بی بی نے کہا کہ جب تک میں ہوں علی کو نہیں آنے دوں گی. ملعونوں نے بدتمیزی کی. یہاں پر تاریخ میں ہے کہ بی بی کے کچھ بہن ہیں کہ بی بی نے یہ فرمایا ہے کہ کیا تم اس در کو گراؤ گے کہ جہاں پر رسول آ کے بیعت کرتے تھے؟ کیا تم اس در کو گراؤ گے کہ جہاں پر سجدہ کیا تم اس در کو گراؤ گے, اس در کو جلاؤ گے جہاں پر قرآن کی آیتیں آتی تھی؟ کیا تم اس در کو گراؤ گے کہ جہاں پر حسنین آتے تھے؟ بس یہ سننا تھا. کچھ لوگ تو چلے گئے.
لیکن بڑے ملعون سب رہے. انہوں نے دروازے کو آگ لگانی شروع کی. اب میں کس طرح پڑھوں کہ آگ لگا کر ملعونوں نے کیا کیا؟ اس لیے کہ دروازے کے پیچھے تھی بی بی اور بی بی کے پیچھے تھی دیوار. اب جو ظالموں نے دروازے کو آگ لگائی ہے اور ایک ملعون نے جو لات ماری ہے، تو کی کتابوں میں لکھا ہے کہ میری بیوی کے ایک کیل جو تھی وہ میری بیوی کی پسلیوں میں لگ گئی اور میں کیسے پڑھوں کہ پسلیوں سے پار ہو گئی. اور آپ جانتے ہیں کہ پسلیوں کی تکلیف کتنی اذیت ہے کہ تمام جسم کی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں لیکن پسلیوں کی تکلیف دور نہیں ہوتی. میری بیوی بالکل ہو گئی اس میں اور اسی اسنا میں جناب محسن کی شہادت ہو گئی. لیکن وہ ملعون گھر میں گھسے اور مولا کو لے کے چلے گئے اور بیوی اسی عالم میں دربار میں گئی. بس بیوی کو غسل و کفن جب کیا، جب مولا غسل کرنے لگے تب پتا چلا، کیونکہ بی بی نے اپنے اس زخم کو ساری زندگی چھپائے رکھا. اللہ جانے کیسے بی بی نے اپنے اس زخم کو چھپائے رکھا، کیونکہ پسلی کی تکلیف تو ایسی ہوتی ہے کہ سانس لیتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے، کھانستے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے. اللہ جانے اس مولا نے غسل کرتے ہوئے کیا دیکھا کہ وہ صابر امام، وہ سب سے زیادہ صابر امام بھی برداشت کر سکا. وہ امام کی چیخ جو نکلی تو مولا نے بعد میں بتایا کہ بیوی کی زخمی پسلی دیکھی تھی. جب بیوی کا غسل و کفن ہو گیا تو تمام بچوں سے مولا نے کہا کہ اپنی والدہ سے مل لو، جاؤ اپنی والدہ کا آخری دیدار کر لو. میں کہوں گا کہ کیسے مولا نے کہا ہوگا کہ اپنے بچوں سے مل لو. بچے جو ماں کے پاس آئے ہیں تو ماں نے گلے لگا کر جو بچوں سے روئی ہے تو ماں بھی روئی، بچے بھی روئے. ایک حاتم گہمی کی آواز آئی کہ علی ان بچوں کو ہٹا لو نہیں تو ابھی قیامت آ جائے گی. مولا بچوں کے پاس آئے، مولا نے پیار سے بچوں کو ہٹایا. لیکن آپ ایک دوسرا منظر مولا کے ذہن میں نہیں تھا. 11 محرم کو ایک باپ کا لاشا تھا، ایک بچی تھی، وہ بچی باپ سے چمٹ کے رو رہی تھی لیکن اس کو پیار سے ہٹایا نہیں گیا. اس کو شمر نے تماچے مار کے ہٹایا، تازیانے مار کے ہٹایا. اللہ